خواہشات۔ جامع ترمذی نمبر 2376 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ مال و دولت کی خواہش ایمان کے لیے 2 بھوکے بھیڑیوں کی ہلاکت سے زیادہ تباہ کن ہے۔ بھیڑوں کے ریوڑ پر آزاد کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہی کسی مسلمان کا ایمان محفوظ رہے اگر وہ دنیا میں دولت اور شہرت کی تمنا کرے، جس طرح 2 بھوکے بھیڑیوں سے شاید ہی کوئی بھیڑ بچ سکے۔ لہذا اس عظیم مثال میں دنیا میں زیادہ دولت اور سماجی حیثیت کے بعد حرص کی برائی کے خلاف سخت تنبیہ ہے۔ دولت کی طلب کی پہلی قسم وہ ہے جب کسی کو دولت سے شدید محبت ہو اور وہ اسے حلال ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح کا برتاؤ کسی عقلمند کی نشانی نہیں ہے، جیسا کہ ایک مسلمان کو پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان کا رزق ان کے لیے ضامن ہے اور یہ تقسیم کبھی نہیں بدل سکتی۔ در حقیقت خلقت کا رزق زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مختص کیا گیا تھا۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ شخص بلا شبہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے گا، کیونکہ وہ دولت کے حصول میں بہت زیادہ مشغول ہے۔ جو جسم دولت کے حصول میں بہت زیادہ مصروف ہو وہ آخرت کے لیے کبھی بھی مناسب تیاری نہیں کر سکے گا، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دی گئی ہے۔ در حقیقت یہ شخص زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرے گا کہ اسے اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بجائے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اسے دوسرے لوگوں کے لیے لطف اندوز کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اگرچہ وہ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ یہ شخص حلال طور پر دولت حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسے ذہنی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جتنا بھی حاصل کر لے وہ صرف اور کی خواہش کرے گا۔ یہ شخص محتاج ہے اور اس لیے حقیقی مفلس ہے، خواہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو۔ چونکہ زیادہ دولت حاصل کرنے کی کوشش میں زیادہ دنیاوی دروازے کھولنا اور مصروفیات شامل ہیں، وہ جتنا زیادہ دولت بڑھانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی کم ذہنی اور جسم کا سکون حاصل کریں گے، اور جتنا زیادہ وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے جو انہیں ان کی قسمت کے حصول میں دی گئی ہے۔ صرف وہی جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے۔ باب 20 تاہا آیت 124۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندرستی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ ایک ہی خواہش جو فائدہ مند ہے وہ ہے حقیقی دولت جمع کرنے کی خواہش، یعنی اعمال صالحہ تاکہ واپسی کے دن کی تیاری ہو۔ دوسری قسم کی دولت کی طلب پہلی قسم کی طرح ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ قسم کے لوگ ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کے حقوق مثلاً صدقہ فطر ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کے خلاف تنبیہ فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم نمبر 6576 میں موجود ایک حدیث میں اپنے تنبیہ کی کہ اس رویے نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کیا، دوسروں کے حقوق کو روکا اور مال کی زیادتی کی خاطر دوسروں کو قتل کیا۔ یہ شخص اس دولت کے لیے کوشش کرتا ہے جس کا وہ حقدار نہیں ہے، جس سے بے شمار کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ جب کوئی یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ شدید لالچی ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبہ کیا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 196 میں موجود حدیث میں ہے کہ لالچی شخص اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور قریب ہوتا ہے، نرک میں۔ در حقیقت سنن نسائی میں موجود ایک حدیث نمبر 3114 میں متنبہ کیا گیا ہے کہ ایک سچے مسلمان کے دل میں شدید لالچ اور سچا ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان اس قسم کی حرص کو اپنائے تو اس کا شدید خطرہ ان پر مسلمان پر بھی واضح ہے۔ یہ ان کے ایمان کو تباہ کر دے گا، یہاں تک کہ سوائے تھوڑے کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ جیسا کہ زیر بحث مرکزی حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کے ایمان کی یہ تباہی 2 بھوکے بھیڑیوں کی تباہی سے زیادہ شدید ہے جنہیں بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس مسلمان کو موت کے وقت ان کے پاس موجود تھوڑے سے ایمان کو کھونے کا خطرہ ہے، جو کہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایک شخص کی شہرت اور رتبے کی خواہش اس کے ایمان کے لیے زیادہ دولت کی خواہش سے زیادہ تباہ کن ہے۔ ایک شخص اکثر اپنی محبوب دولت کو شہرت اور سماجی حیثیت کے حصول پر خرچ کرتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص مقام و شہرت حاصل کر کے صحیح راستے پر قائم رہے،
جس کے تحت وہ مادی دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ در حقیقت صحیح بخاری نمبر 6723 میں پائی جانے والی ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص معاشرے میں قیادت جیسے مقام کا خواہاں ہوتا ہے اسے خود اس سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اسے مانگے بغیر حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جائے اس کی فرمانبرداری میں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے تھے جو کسی منصب پر فائز ہونے کی درخواست کرتا ہو، اس کی خواہش بھی ظاہر کرتا ہو۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 6923 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث نمبر 7148 میں متنبہ کیا گیا ہے کہ لوگ مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں گے، لیکن یہ ان کے لیے بڑے افسوس کا باعث ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ایک خطرناک خواہش ہے کیونکہ یہ انسان کو اس کو حاصل کرنے کے لیے شدید کوشش کرنے پر مجبور کرتی ہے اور پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے مزید کوشش کرنے پر مجبور کرتی ہے، خواہ یہ ظلم اور دیگر گناہوں کا ارتکاب کرے۔ رتبہ کی خواہش کی بدترین قسم وہ ہے جب کوئی اسے مذہب کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2654 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے زیادہ مال و دولت اور اعلیٰ سماجی رتبے کی خواہش سے بچنا زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو ان کے ایمان کی تباہی کا باعث بنتی ہیں اور آخرت کے لیے مناسب تیاری کرنے سے غافل ہوتی ہیں، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقوں سے عطا کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔